بیوی سے کون سی بات ہے جو اگر آپ کر گزریں گے تو بڑوں کا احترام یا سب کا احترام مجروح ہو جائے گا؟ اچھا یہ تو موقع نہیں ہے پیار محبت کا، یہ نہیں ختم نہیں ہو گیا، ختم نہیں ہو گیا، وہ جاری رہے گا، کوما لگ گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اوکیزن جو ہے ٹچ اینڈ گو میٹنگ کا، نارملی جو ری ہیب ہیں دنیا بھر میں، وہاں کبھی 1 مہینے بعد پہلی ملاقات ہوتی ہے، بہت سے سینٹرز میں پھر 15 دن کے بعد ہوتی ہے، یہاں پاکستان میں بھی یہی حالات ہے، پر ہم یہ ٹچ اینڈ گو میٹنگ ویری نیکسٹ ڈے کراتے ہیں، جس سے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کا اظہار کر لیا جائے۔ اور اگر آپ اپنے والد کے سامنے بیوی کو کہنا چاہتے ہیں کہ آئی لو یو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ نہیں، اصل میں ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی رٹ موجود ہے کہ نہیں، فیملی کی رٹ موجود ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر فیملی کی رٹ موجود ہوتی تو علاج کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو پیشنٹ فیملی کی رٹ کے اندر آتا ہو، جس سے مراد ہے کہ والد کا جو احترام ہے، تو اس کو میں رٹ بھی تصور کر رہا ہوں۔ اگر بندہ گھر میں والد، والدہ، بہن بھائی، بیوی سب کی اکٹھی جوائنٹ مرضی کے اوپر چلتا ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ وہ فیملی کی رٹ میں ہے، وہ فیملی کا احترام کرتا ہے، وہ فیملی سے پیار کرتا ہے۔ لیکن جب ٹچ اینڈ گو میٹنگ ہوتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ رٹ کا شارٹ فال کتنا ہے، رٹ کی کمی کتنی ہے، کیا فیملی کے اندر رٹ کی کمی ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ اگر جیسے رٹ کی کمی فیملی کی علاج سے پہلے ہے، ویسے ہی علاج کے بعد ہو، تو کیا بنے گا؟ ٹھیک، یہاں کوئی آؤٹ ڈور پیشنٹس ہیں جو مجھے بتا سکیں کہ وہ پہلے فیملی کی ریٹ میں نہیں تھے لیکن علاج کے بعد وہ فیملی کی ریٹ میں آ گئے، اس سے وہ محفوظ ہو گئے؟ تو فیملی کی جو ریٹ ہے، فیملی نے یہاں سے سیکھی ہے نا، ٹچ اینڈ گو سے سیکھنا شروع کی، اور ان کو بڑی مشکل پیش آتی تھی ٹچ اینڈ گو میں۔ ٹچ اینڈ گو فیملی کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا آپ نے بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا، کیا آیا آپ نے سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا۔ اور اگر فیملی نہیں سیکھ پاتی اور پیشنٹ فیملی کی رٹ کو نہیں مانتا تھرو آؤٹ، اور رو پیٹ کے 100 دن پورے ہو جاتے ہیں اور پھر پیشنٹ چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسیف ہے، پیشنٹ انسیف۔ امپلس وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اچانک ہمارے ذہن میں آتی ہے اور وہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز بن جاتی ہے۔ امپلس وہ چیز ہے کہ رات کو 2 بجے خیال آیا ہے کہ پیزا کھانا ہے، اور اب زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ پیزا کھانا ہی کھانا ہے کوئی آپ میں سے کوئی اور ایسا ہے جن کے دماغ میں کوئی چیز آ جائے تو وہ کیڑا پھنس جاتا ہے جب، تو کہتے ہیں کہ ان کر کے چھڑنا ہے؟ یہ ہوتا ہے اب، اور وہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز لگنے لگتی ہے، بظاہر لگنے لگتی ہے، لیکن 15 منٹ پہلے وہ چیز بالکل اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کو امپلس کہتے ہیں، اور اس کے اوپر قابو پانے کو امپلس کنٹرول کہتے ہیں۔ ہاں مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں ہر روز تو آپ کو دیکھتا ہوں، تو اپنے بچوں کو جب آپ روزانہ گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو سال کا ہوتا ہے، تو اچانک ایک دن کوئی بات کرتا ہے، ادھوری سی بات کرتا ہے، پانی کو مم کہتا ہے، تو آپ نوٹ کرتے ہیں اور فون کر کے بتاتے ہیں اس کی دادی کو کہ آج بچے نے یہ کہا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی یہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں ڈیورنگ جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں آپ کیسے کیسے چینج ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کبھی غصہ کرتے ہیں یا کوئی ایگریشن کرتے ہیں یا ڈینائل میں ہوتے ہیں تو بھی ہمیں برا نہیں لگتا، ہمارے لیے یہ ایک ورک ہے۔ ہاں یہ تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے کہ وہ ہر بات کو گرین نہیں لیں گے اور ہر بات فوراً نہیں مانیں گے۔ کوئی پیلی والی بات ہوگی جو نہیں میں نہیں کرنا، حالہ نہیں، ٹھہر کے، تو یہ چیز تو نارمل بات ہے، اس پہ ہم اسرٹیو ہو سکتے ہیں اور یہ بات ہم بار بار کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ریڈ بات ہوتی ہے جس میں ہم بھی ہمت ہار جاتے ہیں کہ اے ان رہ نہیں دیو، بدمنی ہو جائے گی آج۔ اور والدین کو کافی پٹیاں پڑھا کے لائے ہوتے ہیں، پٹیاں پڑھا کے لائے ہوتے ہیں کافی،
اور والدین جو ہے وہ ان کی عادت پیچھے کچھ اور ہوتی ہے، کرنے کا کام ان کو کچھ اور دے دیا جاتا ہے، اور والدین جو ہے وہ بہت کانشیس سے ہو کے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ کا دل کیا یہ چاہتا تھا کہ یہ پروفیشنل بیچ میں سے ہٹ جائیں اور میں وہی سلوک ان کے ساتھ کروں جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ بات کریں، والدین چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جائیں اور پیشنٹ سے پوچھیں کہ سناؤ بھائی کیسے ہو، اور وہ کہے کہ میں بہت خوش ہوں، اور میں چونکہ نانی کے گھر آیا ہوا ہوں تو اس وقت میری خوشی کا کمال ہے، اور جب پوچھے کہ کھانا کیسا ملتا ہے تو بولے کہ جی بہت اچھا ملتا ہے، پی سی سے بھی اس سے اچھا کھانا نہیں مل سکتا۔ اور یہ سارے پیرنٹس، چاہے لاہور، کراچی، اسلام آباد، کل ہی اسلام آباد میں ایک پیشنٹ پرسوں داخل ہوا ہے، کل اس کی ملاقات تھی فیملی سے، اور اس کی فیملی بہت مشکلات میں تھی، اور پیشنٹ اوور ڈوز کے ساتھ آیا تھا۔ ابھی 1.5 مہینے سے بات چیت چل رہی تھی، اور ہم کہہ رہے تھے کہ ٹھہر جائیں پہلے کچھ سیکھ لیں، کیونکہ فیملی بہت کو ڈپینڈنٹ تھی، فیملی روگی ہوئی تھی، اور جب فیملی روگی ہوئی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا پہلے تسی آؤ، آندے رہو، لیکن یکدم پیشنٹ نے اوور ڈوز کر لی، اور اوور ڈوز کرنے کے نتیجے میں وہ وہاں پہنچے، اوور ڈوز کے سمیت ہی پہنچے، اور ان کی اوور ڈوز ختم کرنے کے لیے نیلوریکس کے انجیکشنز ہوتے ہیں جو 6 ٹیکے سیدھے لگتے ہیں پیشنٹ کو، نیلوریکس جو ہیروئن کی اوور ڈوز ہے اس کی بات کر رہے ہیں، یا نارکوٹکس کی اوور ڈوز کی بات کر رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنا ایڈورسٹی کوشنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے انٹیلیجنس کا کوشنٹ سنا ہوگا، آپ نے ایموشنل کوشنٹ سنا ہوگا، آپ نے سوشل کوشنٹ سنا ہوگا، لیکن ایڈورسٹی کا کوشنٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ کو بحرانوں کا سامنا ہوتا ہے، جب آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، جب آپ کو کرونا کا سامنا ہوتا ہے، جب آپ کو ایڈکشن کا سامنا ہوتا ہے، تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ دل کیسے بیٹھتا ہے، یا آپ ہمت سے آگے بڑھتے ہیں؟ اس کو ہم ایڈورسٹی کا کوشنٹ کہتے ہیں، ایڈورسٹی، AQ، ایڈورسٹی کوشنٹ۔ IQ کا آپ کو پتہ ہے، EQ کا بھی میرا خیال ہے پتہ ہے، کسی کو EQ کا پتہ نہ ہو، EQ، جذبات کا کوشنٹ، کہ آپ کے جذبات ٹھنڈے رہتے ہیں کہ یا آپ غصے میں آتے ہیں، اس کا بہت گہرا تعلق ہے EQ سے، کہ آپ ذرا سی بات پہ غم زدہ یا بے چین ہوتے ہیں، یا آپ چین میں رہتے ہیں اور غم میں نہیں جاتے، کیا آپ ذرا سی بات پہ گلٹ میں جاتے ہیں یا آپ گلٹ میں نہیں جاتے، کیا ذرا سی بات پہ شیم میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اگر اس میں نہیں جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا EQ اچھا ہے، جو کہ بہت اچھا چاہیے۔ IQ کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہوتے، کیونکہ IQ بڑھایا نہیں جا سکتا، IQ قدرت کی دین ہے، اور اس کو ہم انکریز نہیں کر سکتے کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں بھیج کے، یا ورزش کر کے، یا کسی طرح ہم IQ نہیں بڑھا سکتے۔ IQ از اے گیون تھنگ، جیسا ہمارا ناک ہوتا ہے اور جیسا ہماری شکل و صورت ہوتی ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو IQ کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن EQ پہ کام کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا غصہ، ہمارے فکر، ہماری شیم، یہ ٹھیک ہو۔ اور SQ ہے سوشل کوشنٹ، کہ ہم ملتے کس سے ہیں؟ کیا ہم ہر بندے سے ملتے ہیں یا ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں؟ اور ہم سب تھوڑا بہت پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ہم سب دوست بناتے ہیں اپنی پسند کے، یہ پک اینڈ چوز ہے کہ اس کو بنا لوں، اس کو بنا لوں۔ لیکن اگر میں نشہ کرتا ہوں اور میں دوست بناتا ہوں اور وہ بھی نشہ کرتا ہے، تو میرا سوشل کوشنٹ اچھا نہیں ہے۔ مجھے چاہیے کہ میں جو کمی میرے میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے بندے کے ساتھ دوستی بناؤں۔ سوشل کوشنٹ ہمارے پیشنٹ کا کافی بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ سوشل کوشنٹ، دوستیاں، بہت مشکل ہم ایسا ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ میں دوست سے نہیں ملوں گا۔ یہ
بڑے جگرے کی بات ہے کہ اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالنا کہ میں اب اس بندے کو نہیں ملوں گا جو نشے میں ہے، اور میں اپنے آپ کو ان لوگوں کے قریب کروں گا جو کہ نشے سے دور ہیں اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنے فرینڈز جو ہیں وہ برے لگتے ہی نہیں۔ ہمیں اپنے فیملی ممبرز کے اندر دیکھیں، ایڈکشن میں بندہ جھوٹ بولتا ہے، ایڈکشن میں بندہ کرائم کرتا ہے، ایڈکشن میں چوری چکاری پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، لیکن والدین کو پھر بھی پیارے لگتے ہیں۔ یہ ہمارا دل کی بات ہے، یہ دل کے سودے ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس صحیح نظر سے دیکھنا کہ یہ چوری ہے، یہ کرائم ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ اسی طرح دوستوں کے بارے میں، فرینڈز کے بارے میں بھی یہ سوچنا کہ یہ برے ہیں، حالانکہ والدین کہہ رہے ہوتے ہیں، سارا زمانہ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن بندے کا دل نہیں مانتا۔ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ اس لحاظ سے اتنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ جیسے اگر آئی کیو زیادہ ہے تو ای کیو کم ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آئی کیو زیادہ ہے تو ایس کیو خراب ہونے کے امکانات ہیں۔ اگر آئی کیو زیادہ ہے تو ایڈورسٹی کوشنٹ کم ہونے کا ہے، کیونکہ آئی کیو جتنا زیادہ ہوگا باقی کے ساتھ اس کا ریلیشن انورسلی پرپورشنیٹ ہوگا۔ لہٰذا جب بھی کوئی کہتا ہے نا کہ میرے بچے کا بڑا آئی کیو ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ویری سوری، آپ کا بچہ ڈینجر زون میں ہے۔ تو آپ کچھ کوشش کریں کہ اس کے باقی کوشنٹس کچھ بہتر ہو جائیں تاکہ کوئی دال دلیا اچھا پکنے لگے۔ آپ اس کے سوشل کوشنٹ پہ کام کریں، آپ اس کے ایموشنل کوشنٹ پہ کام کریں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم پہلی دفعہ آج کر رہے ہیں وہ ایڈورسٹی کوشنٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ تو بچے ہیں اور آپ کے سامنے تو ایک بہت خوبصورت لمبا کیریئر ہے۔ میں ہر روز اپنے 100 فیس بک فرینڈز کو اسکروٹنائز کرتا ہوں، اور اس میں کم از کم 25 ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، ان فرینڈ ہو جاتے ہیں۔ یعنی پچھلے 10 سال میں میرے 5000 کے قریب فیس بک فرینڈز ہیں، اور وہ مجھے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ روزانہ ایک فائل دیتے ہیں جس میں 100 لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اور وہ کاغذ پہ پرنٹ ہوتا ہے، اور میں صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ وہ فائل کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اور یا گاڑی میں، جب گاڑی میں تو چلاتا نہیں، ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے، تو پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے تو میں وہ فائل پہ کام کرتا رہتا ہوں، اور ان کو سیگریگیٹ کرتا رہتا ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے، اور اس کا کیا کرنا ہے، اور اس کا کیا کرنا ہے، اور اس میں کچھ پیرامیٹرز بنائے ہیں کہ کیسے ان فرینڈ کرنا ہے اور ان کی جگہ صحیح لوگوں کو ڈالنا ہے۔ لیکن ہمیں کوئی متس ہیں، پرانی غلط فہمیاں ہیں، ہزاروں سال پرانی غلط فہمیاں ہیں کہ کچھ چیزوں کو اچھا اور کچھ چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے، اور جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے وہ ہے کہ اپنے دوستوں کو چھوڑنا۔ مطلب ہے میں تقریباً پچھلے 20 دن میں کوئی 1000 لوگوں کو ان فرینڈ کر چکا ہوں۔ بجا لے جے کسی نے میں نے پوچھا ہوئے کہ جی تسی سانو ان فرینڈ کیوں کیتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ لوگوں نے اور بڑے کام نے ریئل لائف میں بھی جن لوگوں کو ان فرینڈ کیا ہے بغیر بتائے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فیس بک میں بھی آپ بتاتے نہیں ہیں کہ میں تمہیں ان فرینڈ کر رہا ہوں، ریئل لائف میں بھی آپ کسی کو کہتے نہیں کہ میں تمہیں ان فرینڈ کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنے بیہیویئر سے ان فرینڈ کرتے ہیں، آپ نظریں پھیر لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے خاندان کے دوست بن جاتے ہیں آپ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل کوشنٹ پہ جب ہم آپ کے کام کریں گے تو آپ کو زیادہ مشکل بالکل پیش نہیں آئے گی پرانی سہیلیوں کو چھوڑتے ہوئے، کیونکہ ہم ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی پرانے دوستوں کو چھوڑو، پرانے دوستوں کو چھوڑو، پر ہم اس بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کرتے کہ پھر دوست کس کو بناؤ اور کیوں بناؤ اور کہاں سے چنو اور وجہ کیا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے سوشل کوشنٹ پہ کام کریں گے تو ہمیں بالکل اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ کیونکہ جب ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں نا شور نہ کرو، تو یہ جو کمانڈ ہے یہ کام نہیں کرتی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں خاموش رہو، تو یہ کمانڈ کام کرتی ہے۔ یعنی جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا یہ نہ کرو نہ کرو، تو اس کا دماغ پھر نو کی طرف لگ جاتا ہے، ماننے والا نہیں بنتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ تم خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، تو
یہ ایک پازیٹیو کمانڈ ہے. تو ہمیں یہ کہنے کی بجائے ہمیں کہنا نہیں چاہیے یہ کہ برے دوستوں کو چھوڑ دو کیونکہ آپ انہیں برا سمجھتے نہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ تم اس قسم کے دوست بناؤ اور پھر ان کے اوصاف بیان کرنے چاہیے کہ یہ قسم کے لوگ ہیں جو تم دوست بناؤ تو تمہاری زندگی سہل ہو جائے گی. کیونکہ میرا بہت تجربہ ہے اس بارے میں. میرے کچھ 100 دوست ہیں ریئل لائف فرینڈ، فیس بک میں نہیں، ریئل لائف فرینڈ 100 ہیں جو بہترین دوست ہیں اور میری زندگی میں وہ بہت آسانیاں پیدا کرتے ہیں. کوئی مشکل ہو اور میں ان کو ایک دفعہ کہہ دوں تو وہ بالکل سب کام چھوڑ کے اس کام کے پیچھے چلتے ہیں اور پھر مجھے واپس فیڈ بیک دیتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کر دیا آپ کا. یہ SQ جسے ہم کہتے ہیں سوشل کوشنٹ. اور سوشل کوشنٹ اگر آپ کا اچھا ہو تو آپ کا ایڈورسٹی کوشنٹ بھی اچھا ہو جائے گا. ایڈورسٹی کوشنٹ کا مطلب ہے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت. اگر آپ کے تعلقات بہترین ہیں، اور تعلقات آپ کے اپنے ساتھ پہلے بہترین ہونے چاہیے، پھر اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے، اپنے خدا کے ساتھ بہترین ہونے چاہیے، پھر اس کے بندوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہونے چاہیے. جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کا ایڈورسٹی کوشنٹ بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا وہی مشکل اب ہے گا نا فلانا دوست تو کر دے گا، کیونکہ آپ بھی ان کے کام کرتے ہیں، وہ آپ کے کام کرتے ہیں. کہتے ہیں نا بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے سے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک منصوبے کے تحت کام کرنا شروع کرتے ہیں اپنے سوشل کوشنٹ پہ، اور پلس آپ اپنے ایموشنل کوشنٹ پہ کام کرتے ہیں کہ جلدی سے آپ بھڑک نہ اٹھیں، جلدی سے آپ غصہ نہ کریں، آپ بات سنیں تسلی سے، بے چین نہ ہوں، بے صبرے نہ ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایموشنل کوشنٹ. اور انٹیلیجنٹ کوشنٹ کے بارے میں صبر کریں کہ وہ جتنا اللہ نے دیا ہے بس اتنا ہی ہے، وہ زیادہ نہیں ہو سکتا، اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کا بہترین استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی قدرت نے ہمیں جو IQ دیا ہے اس کو ہم بڑھا نہیں سکتے، وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا، لیکن ہم اس کا استعمال بہت اچھا کر سکتے. تو IQ یعنی ذہانت ہونا وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ساتھ بے چینیاں ہوتی ہیں، ساتھ کریونگز لگی ہوتی ہیں، ساتھ یہ بڑا مشکل کام ہے اپنے آپ کو بدلنا. یہ بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ جی اب میں ایسا نہیں کروں گا، اب میں ویسا نہیں کروں گا. ہمارے یعنی ارد گرد بکھرے پڑے ہیں ایسے لوگ. میں بتا رہا تھا پچھلے دنوں میرے ایک عزیز ہیں جن کو ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اور 5-6 بیماریاں اکٹھی ڈسکور ہو گئی ہیں، اور وہ پرہیز کرنے پہ رتی برابر تیار کوئی نہیں. اور وہ صاحب کہتے جی میں پاؤں مر جاؤں میں پرہیز کوئی نہیں کرنا. اصل بات یہ ہے کہ وہ عادتیں ہیں نا، عادتیں، وہ سافٹ ویئر، اصل میں ان کو ایڈکشنز کہنا چاہیے. وہ ایڈکشنز ہیں کہ جب اٹھ کے تو کہیں جا رہے ہیں تو فریج کھول کے 2 آم ضرور کھا لو. یہ ایک ایڈکشن ہے. جی دیکھیے، کوئی ولنگ سے آئے یا ولنگ کے بغیر آئے، بیماری تو بیماری ہے. اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جو ولنگ سے آیا ہو چند دن کے بعد وہ بے چین نہ ہوا ہو. اور بعض اوقات جو لوگ ان ولنگ ہو کے آتے ہیں وہ تیسرے دن کہتے ہیں کہ جی چنگا ہو گیا، میرے ماں باپ نے ہمت کی ہے، میں انہیں اتھے چھڑ گئے. کیونکہ وہ چاہتے تھے. میں نے کہا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہتے میں تو چاہتا تھا کہ مجھے وہ بھیج دیں، لیکن میں انہیں موقع نہیں دیتا تھا اور وہ ہمت نہیں کرتے تھے. تو آپ اپنے کونسلر سے ملیے، کونسلر سے بات چیت کیجئے، وہ ان کو موقع دیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ بات کریں، اور آپ موقع لیں کہ پھر آپ بھی بات کریں. آپ 42 ڈیز کے بارے میں بات کریں، وہ 100 دن کے بارے میں بات کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے اصل علاج تو 27 مہینے کا ہے. کیونکہ اگر آپ اصل علاج کی طرف توجہ دینا شروع کر دیں گے تو اس سے ہمیں بڑی تسلی ہوگی کہ آپ ایک لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. لمبی جنگ جو کہ گھر جا کے بھی آپ لڑیں گے. اور 27 مہینے. ابھی میرے عبدالحق صاحب ہیں، ہمارے ایک پیشنٹ ہے ملتان کے، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ ہو رہی تھی اور وہ مجھے کہہ رہے کہ 1 مہینے سے مجھے کریونگ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو 1 مہینے سے کریونگ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریکوری پہ توجہ دینی بند کر دی تھی، اور آپ سمجھنے لگے تھے کہ اب آپ خطرے سے بہت دور
निकल आए और ख़तरा कहीं पीछे रह गया, तो आपने लर्निंग छोड़ दी थी। कहते हैं हाँ ये बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मुझे क्रेविंग क्यों हो रही है। तो चूँकि उन्होंने सोच रखा था कि उनको क्रेविंग नहीं होगी और उनको नशा छोड़े हुए 4 साल हो गए, तो मैंने कहा कि कोई वक्त शायद ज़रूर आएगा कि जब आप क्रेविंग से फारग हो जाएंगे, बियॉन्ड हो जाएंगे। जैसे अगर आप देखते हैं ना ज़मीन से एक वो भेजते हैं ना सैटेलाइट जो भेजते हैं, तो उसको ऊपर ले जाने के लिए बड़ी कुव्वत से ऊपर भेजा जाता है, और जितना ऊपर भेजना हो उतनी कुव्वत से भेजा जाता है, लेकिन 25,000 मील पे जब वो चला जाता है तो फिर उसको कुव्वत नहीं चाहिए, फिर वो खुद से चलने लगता है। आप में से पता है किसी को कि ये जो सियारे भेजे जाते हैं ज़मीन से, तो इनको सिर्फ 25,000 मील तक पुश चाहिए, पेट्रोल चाहिए, उसके बाद ये बग़ैर पेट्रोल के चलने लगते हैं और इनको अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होने के लिए कोई मदद नहीं चाहिए। एडिक्शन से रिकवरी, अल्कोहलिज्म से रिकवरी भी ऐसी चीज़ है कि कोई वक्त आता है कि आप 25,000 मील पूरे कर लेते हैं और वो नज़र आने लगता है और वो बड़ा वाज़ेह हो जाता है, लेकिन जब तक वो वक्त नहीं आता आपको जिद्दोजहद जारी रखनी पड़ेगी। जो लोग वज़न कम करते हैं उनको भी ये पता है कि ज़रा वो लापरवाही करें तो वापस वज़न रीगेन होना शुरू हो जाता है। तो बात छोटी सी समझ जाएं तो ज़िंदगी बन जाएगी। अड़ी करें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि हम सब अड़ियल होते हैं, कुछ ना कुछ अड़ी करते हैं, लेकिन जिद्दोजहद जारी रखना पड़ती है और ये कोई आसान काम नहीं होता। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो PhD होते हैं, बहुत से लोगों को देखा है कि बड़े मजहबी उलमा होते हैं, लेकिन जब डायबिटीज़ कंट्रोल करने का वक्त होता है तो वो मीठी चीज़ों से परहेज़ नहीं कर पाते। इसी तरह बहुत से काबिल आलम फाजल लोग हैं जो बहुत नुमायाँ कारनामे अंजाम देते हैं, लेकिन जब शराब का मामला आए तो वो उसे छोड़ नहीं सकते। और चूँकि ये एडिक्शन एक बीमारी है, अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, तो इसमें सबसे पहले हम्बल होना ज़रूरी है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।